تین حضرات یاد آ گیا، حضرت تین بزرگ گزرے ہیں، تینوں کا نام محمد تھا. ایک محمد ابن جریر طبری جن کی تفسیر مشہور ہے، ام التفاسیر کہلاتی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، محمد ابن جریر طبری. ایک تھے محمد ابن خزیمہ جو بڑے درجے کے محدثین میں سے گزرے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے نام سے ان کی حدیث کی کتاب مشہور ہے. اور تیسرے تھے محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے درجے کے محدثین میں ہوئے ہیں. ان کی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف قیام اللیل کے اوپر، یعنی رات کو آپ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کی تفصیل کے اوپر ایک مستقل کتاب ان کی لکھی ہے جو ماخذ ہے اس موضوع پر. تینوں یہ رہنے والے تھے یہ اس علاقے کے جہاں آج کل ازبکستان وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے. اور اس وقت علم حدیث کا مرکز تھا بغداد، تو وہاں سے ازبکستان سے چلے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے کہ حدیث کا علم حاصل کرے وہاں کے بڑے بڑے مشائخ سے. اور کوئی ہوائی جہاز اور ریلوں کا زمانہ تو تھا نہیں، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے سفر کیا ہوگا، کچھ پیدل چل کے، یہاں تک کہ بغداد پہنچا. جو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام توشہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ بغداد پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا. بغداد جب داخل ہوئے بغداد شہر میں تو کچھ تھا نہیں کھانے کو. ایک مسجد کے اندر قیام کیا اور باہر نکلے کہ بھئی کوئی مل جائے، روزگار مل جائے، کوئی محنت مزدوری کر کے کما لیں اور اس سے کچھ اپنا پیٹ بھریں. تو وہ نہیں ملا، کوئی روزگار نہیں مل رہا. یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا فاقے سے، کوئی نہ روزگار ملا نہ کچھ. دوسرا دن گزرا اس میں بھی ایسے ہی. تیسرا دن جب ہوا تو سب کی حالت غیر ہو گئی. 3 دن کا فاقہ اور انتہائی کمزوری لاحق ہو گئی، ایسی کیفیت ہو گئی جیسے مرنے حال آ گئے ہوں. اس وقت انہوں نے کہا بھائی اب تک تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن اب ایسی حالت آ گئی ہے کہ اس میں ہمیں شاید کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ضروری ہو جائے، کیونکہ اگر اب کھانے کو نہ ملا تو بس موت یقینی ہے. اس وجہ سے اب کوئی کسی سے مانگے، سوال کریں. اب سوال ہمارے لیے شرعاً جائز بھی ہو گیا. قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا. اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام ہے تو اس کے لیے سوال کرنا کسی سے جائز نہیں ہوتا. ہاں وہ بھی نہ رہے تو پھر بے شک سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اب ہماری حالت ایسی آ گئی ہے کہ سوال کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے، تو اب سوال کریں. تو کہا کہ بھئی ساری زندگی تو کبھی یہ کام کیا نہیں، تو ضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، تینوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کس کوئی ایک آدمی نکلے اور وہ سوال کر لے. اب وہ کون جائے تینوں میں سے سوال کرنے کے لیے؟ سب غیرت مند تھے، سب اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے سوال کیا نہیں تھا، لہذا اب کون اس کام کے لیے جائے؟ تو قرآن اندازی کی. تو قرآن اندازی میں ان میں سے ایک کا نام نکل آیا، شاید محمد ابن جریر طبری تھے جن کا نام نکل آیا رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو نکل آیا میرے نام، اب مجھے ہی جانا پڑے گا سوال کرنے کے لیے، لیکن آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لوں. تو میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلے نہیں. آج اس وقت مجبوری کی حالت پیش آ گئی ہے تو اس مجبوری میں نکلنا طے ہو گیا ہے کہ میں جا کر سوال، لیکن مجھے آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آتی ہے. اللہ آپ تو کارساز ہیں، قادر مطلق ہیں، کوئی ایسا راستہ پیدا فرما دیجئے کہ یہ ہاتھ جس طرح آج تک نہیں پھیلے کسی کے سامنے، آج بھی نہ پھیلے اور کوئی راستہ نکل آئے. ابھی یہ دعا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آدمی آیا اور آ کے باقاعدہ نام لے کر کہ کون ہے محمد ابن جریر، کون ہے محمد ابن خزیمہ، کون ہے محمد ابن نصر. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم ہیں. کیا بات ہے کہ آپ کے لیے بغداد کے حاکم نے کھانا بھیجا ہے. بھائی بغداد کے حاکم کو ہمارا پتہ کیسے چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ کہا کہ انہوں نے بھیجا ہے. اصل میں بغداد کے حاکم کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حاکم سے فرمایا کہ تم کیسے حاکم ہو بغداد کے جبکہ ہمارے 3 مہمان بغداد کے کنارے ایک مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور 3 دن سے ان کو کھانا نہیں ملا. اس طرح خواب میں زیارت ہوئی اور نام بتائے گئے
کہ یہ محمد ابن جریر ہے ایک کا نام محمد ابن نصر ہے، ایک کا نام محمد ابن خزیمہ ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مانگا، پتہ نہیں کس دل سے مانگا ہوگا، کس انداز سے مانگا ہوگا، کس اخلاص کے ساتھ مانگا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، اور اس طرح اللہ تبارک نے انتظام فرمایا۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے، بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں، فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس رہا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر اس وقت بھی لگی ہوئی، اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے سامنے ظاہر ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔